بائبل میں نفیلم نفلم اور اسلام میں تصور بائبل میں نفیلم کا ماخذ بائبل کی کتاب پیدائش جینیسس میں نفیلم کا ذکر آتا ہے۔ انہیں دیو قامت یا جائنٹس کہا گیا ہے جو فرشتوں اور انسان کی بیٹیوں کے ملاپ سے پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید میں نفیلم کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآن میں دیو قامت اقوام جبارین جبارین قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جب حضرت موسی نے اپنی قوم کو سرزمین کنعان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہاں ایک قوم کا ذکر ہے جسے جبارین کہا گیا اور بنی اسرائیل ان سے خوف زدہ ہوئے۔ جبارین سے بعض لوگ بہت لمبے قد یا طاقتور انسان مراد لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب زبردست اور جابر لوگ ہے۔ اس سے واضح طور پر جائنٹس مراد نہیں۔ گرے ہوئے فرشتوں کا تصور اسلام میں نہیں۔ اسلام میں فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے فالن اینجلز کا تصور اسلام میں موجود نہیں۔ جن ایک علیحدہ مخلوق ہے جو آگ کے شعلے یا بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ جن انسانوں کی طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہ انسانوں کے ساتھ تعامل انٹریکشن کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے انسانوں سے نسل آگے بڑھنے کا کوئی تصور نہیں، جیسا کہ بائبل کے نفیلم کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سب سے مشہور جن ابلیس ہے جو فرشتوں کے ساتھ موجود تھا لیکن دراصل ایک جن تھا۔ اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اسلامی روایات میں کچھ پرانی اقوام کو بڑے قد اور طاقت کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن انہیں ہمیشہ انسان ہی سمجھا گیا ہے، نہ کہ کسی مخلوق یا غیر انسانی مخلوق کے طور پر۔ قرآن میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ وہ بہت طاقتور اور قداور لوگ تھے، لیکن اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ بعض احادیث کے مطابق حضرت آدم بہت لمبے قد کے تھے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں کا قد اور طاقت بتدریج کم ہوتا گیا۔ نفیلم کا تصور بائبل اور بعض غیر رسمی کتابوں جیسے کتاب اخنوخ دی بک آف اینوک میں ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ اسلام کے مطابق فرشتے گناہ یا نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے پاس نسل بڑھانے یا جنسی تعلق قائم کرنے کی صلاحیت نہیں۔ جن ایک علیحدہ مخلوق ہیں، لیکن وہ نفیلم کے تصور سے مختلف ہیں۔ اسلام میں دیو قامت اقوام کا ذکر جیسے قوم عاد یا جبارین ملتا ہے، مگر وہ ہمیشہ انسان ہی سمجھی گئی ہیں، نہ کہ فرشتوں اور انسانوں کی مخلوط اولاد۔ بائبل میں نفیلم نفلم اور اسلام میں تصور بائبل میں نفیلم کا ماخذ بائبل کی کتاب پیدائش جینیسس میں نفیلم کا ذکر آتا ہے۔ انہیں دیو قامت یا جائنٹس کہا گیا ہے جو فرشتوں اور انسان کی بیٹیوں کے ملاپ سے پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید میں نفیلم کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآن میں دیو قامت اقوام جبارین جبارین قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جب حضرت موسی نے اپنی قوم کو سرزمین کنعان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہاں ایک قوم کا ذکر ہے جسے جبارین کہا گیا اور بنی اسرائیل ان سے خوف زدہ ہوئے۔ جبارین سے بعض لوگ بہت لمبے قد یا طاقتور انسان مراد لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب زبردست اور جابر لوگ ہے۔ اس سے واضح طور پر جائنٹس مراد نہیں۔ گرے ہوئے فرشتوں کا تصور اسلام میں نہیں۔ اسلام میں فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے فالن اینجلز کا تصور اسلام میں موجود نہیں۔ جن ایک علیحدہ مخلوق ہے جو آگ کے شعلے یا بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ جن انسانوں کی طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہ انسانوں کے ساتھ تعامل انٹریکشن کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے انسانوں سے نسل آگے بڑھنے کا کوئی تصور نہیں، جیسا کہ بائبل کے نفیلم کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سب سے مشہور جن ابلیس ہے جو فرشتوں کے ساتھ موجود تھا لیکن دراصل ایک جن تھا۔ اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اسلامی روایات میں کچھ پرانی اقوام کو بڑے قد اور طاقت کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن انہیں ہمیشہ انسان ہی سمجھا گیا ہے، نہ کہ کسی مخلوط یا غیر انسانی مخلوق کے طور پر۔ قرآن میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ وہ بہت طاقتور اور قداور لوگ تھے، لیکن اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ بعض احادیث کے مطابق حضرت آدم بہت لمبے قد کے تھے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں کا قد اور طاقت بتدریج کم ہوتا گیا۔ نفیلم کا تصور بائبل اور بعض غیر رسمی کتابوں جیسے کتاب اخنوخ دی بک آف اینوک میں ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں۔ اسلام کے مطابق فرشتے گناہ یا نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے پاس نسل بڑھانے یا جنسی تعلق قائم کرنے کی صلاحیت نہیں۔ جن ایک علیحدہ مخلوق ہیں، لیکن وہ نفیلم کے تصور سے مختلف ہیں۔ اسلام میں دیو قامت اقوام کا ذکر جیسے قوم عاد یا جبارین ملتا ہے، مگر وہ ہمیشہ انسان ہی سمجھی گئی ہیں، نہ کہ فرشتوں اور انسانوں کی مخلوط اولاد۔